قرآن تو پیاسوں کے لیے ہے، جو اس نور کے متمنی ہیں ان کے لیے ہے۔ مومن جو ہیں ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے پیچھے دوڑے گا۔ وہ کہیں گے مومنین کو، الم نکم معکم، دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نور الہی سے کیسے مستفیض ہو سکتے ہیں یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہم یعنی نور الہی سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم اس کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ کوئی بھی کام دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ضرورت وہ محسوس کرتا ہے، پھر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کریں، اب نور الہی یہ کیا چیز ہے؟ عام طور پہ تو یہ زیر بحث ہی نہیں آتا، نہ کوئی بات کی جاتی ہے اس پہ۔ کبھی ممبر سے آپ نے بات سنی ہے نور الہی کی؟ یہ 30-40 سال تو ہو گئے نا۔ نور الہی سے کیسے فائدہ اٹھائیں، یہ کبھی آپ گئے اور امام صاحب یہ بات کر رہے ہیں، مطلب یہ بات بھی نہیں ہوتی، ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ اصل تو ہے نور الہی ہے۔ انسان اگر بہرحال اس کی تفصیل ہے، لیکن پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہم سوچ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے کہ میں یہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں، بس میری یہی دنیا ہے، یہ بچے ہیں میرے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ مکان ہے، یہ کاروبار ہے، یہ نوکری ہے، بات ختم۔ خس و خاشاک، قرآن سے یہ خس و خاشاک ہے یہ چیز۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو آپ خس و خاشاک ہیں، جھاگ، بلکہ قرآن کے عین لفظ ہے زبد مثلہ، سورہ رعد میں یہ مضمون ہے، تو وہ خس و خاشاک ہے۔ آج کا مسلمان خس و خاشاک ہے، جھاگ ہے پانی کا، کچھ نہیں ہے اس کا، نہ دنیا، اس کی دنیا بھی برباد ہے، دنیا بھی نقصان ہے اور آخرت بھی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ وہ ضرورت کو محسوس کریں۔ جب تک آپ ایک کام کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے، آپ اس کے پیچھے پڑیں گے نہیں، اور یہ تو پیچھے پڑنے والی چیز ہے۔ آخرت کے جو بھی فوائد ہیں اور تو وہ آپ پیچھے پڑیں گے تو ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں منافقین بھی تھے، 300 منافق جو ہے مسلمان، میں مسلمان کہتا ہوں، جنگ احد میں حضور کا عین لڑائی میں ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کی سوچ ہی نہیں تھی ہماری طرح، جس طرح ہماری نہیں ہے، وہی ہم میں اور مدینے کے منافقین میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ انہوں نے بھی دین کو نہیں سمجھا، ہم بھی نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیچھے پڑنا ہوگا۔ کیسے حاصل کریں؟ یہ بہت آسان ہے۔ یہ اب میں وہ چائے پی رہا ہوں نا، اس سے زیادہ چیز آسان ہے، لیکن ایک راستے پہ آپ چلیں تو پھر کام ہو جائے گا۔ پیچھے پڑیں آپ کہ یہ کرنا ہے میں نے۔ آخرت کے جو بھی دیکھیں، دنیا کے بھی کام آپ جب تک اس کا ارادہ نہ کریں، ضرورت محسوس نہ کریں، ارادہ نہ کریں، اس کے پیچھے پڑیں نہ پڑیں، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام آپ مجھے بتا دیں، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو آپ پانی کا گلاس پی لیں گے؟ آپ کہتے ہیں مجھے پیاس ہی نہیں ہے۔ قرآن تو پیاسوں کے لیے ہے، جو اس نور کے متمنی ہیں ان کے لیے ہے۔ تو بہرحال ایک بنیادی بات تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں اپنی سوچوں کو دیکھیں، تمناؤں کو دیکھ لیں، کوئی تمنا نہیں ہے نور الہی حاصل کرنے کی۔ اور یہ نور الہی اگر ہم نے حاصل نہ کیا، یہ بات بھی میں ساتھ بتا دوں
تو آپ ایک تو قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ روشنی نہیں ہے آپ کے پاس. یہاں بھی آپ روشنی سے خالی ہیں. وہاں بھی قرآن کہہ رہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، جس نے میری یاد سے انکار کیا تو قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. پھر یہ منافقین مومنین کے پیچھے ہوں گے اور اندھے ہوں گے، وہاں راستہ نہیں نظر آ ہوگا پل صراط پہ. اور یہ قرآن کا مضمون ہے. مومن جو ہیں ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے پیچھے دوڑے گا. وہ کہیں گے مومنین کو الم نکم معکم، دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ہم محفل میں بیٹھتے تھے. کہیں گے کہ بھئی تھوڑی سی روشنی اس طرف بھی منہ کرو، ہمیں تو راستہ بالکل ہی نہیں نظر آ رہا. آج ہمیں راستہ نظر آ رہا ہے، دنیا کا راستہ نظر آ رہا ہے، نور کا راستہ تو نہیں نظر آ رہا، نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے. تو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، بھئی ہماری طرف کچھ دیکھو، ہم تمہارے نور سے تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں. تو کیا کہا جائے گا ان کو؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، وہاں سے یہ نور تو ہم وہاں سے لائے. تو بہرحال یہ دیکھیں نور جو ہے یہ انتہائی ہماری ضرورت ہے. ہمیں ایک تو زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں شفا کی ضرورت ہے، ہم بیمار ہیں اور ہمیں نور کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نور. تو بہرحال یہ نور تو طلب کے بغیر نہیں آئے گا. سوال کیا تھا کہ نور الہی سے ہم کیسے مستفید؟ جب تک طلب نہ ہو کچھ بھی، دنیا کا بھی کچھ نہیں مل سکتا. پانی کا گلاس بھی آپ نہیں پی سکتے، نور تو بڑی بات ہے. کھانا رکھا ہوا ہے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کھانا رکھا ہے، کہتا ہے مجھے تو بھوک نہیں ہے. بعض اوقات گھر میں ایک اچھی ڈش پکتی ہے نا، آپ کا دل نہیں چاہتا، مجھے خواہش نہیں. ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات، پیٹ بھرا ہوا ہے، صبح میں نے بہت کھا لیا، رات کو بہت کھا لیا تھا، چرخے رکھے، مرغے رکھے، پلاؤ رکھے، اب کہتے نہیں. تو جب تک ہمیں بھوک نہ ہو، جب تک ہمیں طلب نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. نور کیا، آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو ایک اس کے لیے طلب ضروری ہے، تڑپ ضروری ہے اور شوق ضروری ہے. شوق اور تڑپ. اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ جب آپ سوچیں گے اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں گے، پھر اللہ سے پوچھیں گے کہ میں کیوں ہوں. 40 سال پہلے تو میں نہیں تھا، 50 سال پہلے تو میں نہیں تھا، 70 سال پہلے، آج کیوں ہوں؟ باس کیا کرنا ہے؟ ایسے پوچھ لیں. باس کہہ لیں، باس تو ہے نا، باس کرنا کیا ہے یہ تو بتائیں. کھانا پینا سب کچھ آپ نے دے دیا ہے، نوکری دے دی ہے، رزق چل رہا ہے، شادی کر لی ہے، بچے ہو گئے، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ پوچھنا پڑے گا. تڑپ. جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو جواب نہیں ملے گا. جواب تو موجود ہے، آپ پوچھ ہی نہیں رہے. جواب تو رسول تو وہ آپ کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف. اللہ آواز دے رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو جب تک تڑپ نہ ہو، خواہش نہ ہو، اس کی ہم ضرورت محسوس نہ کریں، آپ یقین کریں آپ اندھے ہیں اور اندھے ہی جائیں گے. یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دی. نور الہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا اپنے دل میں نور سے یعنی دل کو نورانی بنانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت کا احساس کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اپنے بارے میں سوچیں. کوئی کسی کی قبر میں سوتا ہے اس کے ساتھ؟ باپ مر گیا میرا، میں اس کی قبر میں گیا ہی نہیں، میں اس کا بیٹا ہوں مثال کے طور پر. بیوی شوہر کے ساتھ نہیں لیٹتی، بس رخصت کرو جی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں نور الہی. دیکھیں یہ اسی لیے ہم آئے ہیں
یہی مدعا ہے ہمارا کہ ہم دل کو نورانی بنا لیں، اندھیرے ختم کر دیں، تو پھر اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی، اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی اور ایمان لانا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دعوت سے کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ تمہیں میں تاریکیوں سے نور کی طرف لے آؤں گا۔ ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اپنے اوپر ایمان لانا، سب سے اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین کر لیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں اور اس راستے پر چلیں۔ تو یہ کام جو ہے بس 1 2 3 4 5 ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم